برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہم نماز جنازہ سنت کے مطابق بتائیں گے تاکہ عوام کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ لیکن کچھ مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں میرے بھائی کہ اپنے رشتہ دار کے میت میں جاتے تو ہیں، لیکن جب باری آتی ہے نماز جنازہ پڑھنے کی تو کچھ لوگ نماز جنازہ سے الگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور تماشگین کی طرح کھڑے رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، یا تو یہ پاک نہیں ہوتے ہیں، یا پھر ان کا وضو نہیں ہوتا ہے، یا ان کو نماز جنازہ نہیں آتی ہے۔ میرے بھائی، اگر نماز جنازہ نہیں آتی ہے تو نماز جنازہ یاد کریں، اور کتابیں آتی ہیں اس میں سے دیکھیں۔ ویسے سمجھ میں نہ آئے تو اپنے مسجد کے امام سے پوچھیں، کچھ وقت دیا کریں اپنے مسجد کے امام کو۔ نماز عشاء پڑھنے کے بعد امام سے پوچھا کریں اپنے مسئلے، اور اگر میت میں گئے ہیں تو پاک ہونا ضروری ہے، اور ویسے تو ہر مومن کو ہمیشہ پاک رہنا چاہیے، کیا معلوم موت کب آ جائے۔ تو آج ہم نماز جنازہ سنت کے مطابق بتائیں گے، اور گزارش کریں گے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز جنازہ سیکھیں اور یاد کریں۔ تو آئیے نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ پہلے نیت کریں گے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، لیکن زبان سے کہہ لینا افضل ہے۔ نیت کو الفاظ کی صورت میں اس طرح بیان کریں: نیت کی میں نے نماز جنازہ کی، میں 4 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے رسول اللہ کے، دعا واسطے اس میت کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب امام صاحب جب پہلی تکبیر لگائیں گے تو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو ناک کے نیچے باندھ لیں، اور اب ثنا پڑھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ اب امام صاحب جب دوسری تکبیر کہیں گے تو اب ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں، بلکہ زبان سے اللہ اکبر کہہ کے درود ابراہیمی پڑھنی ہے جو 5 وقتہ نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اب یہاں پر ایک غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتی ہے تو کوئی اور درود شریف پڑھ لیں۔ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جس کو درود شریف نہ آتی ہو، اور اگر چھوٹی درود شریف پڑھنی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں۔ اب امام تیسری تکبیر کہے گا، آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں اور زبان سے اللہ اکبر کہہ کر یہ دعا پڑھنی ہے:
اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکارنا و انسانا اللہم من احییتہ منا فاحیئی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ دعا پڑھنی ہے، اور اگر دعا یہ یاد نہیں ہے تو کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. یوں پڑھ لیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وبالآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور ایک بات یہاں غور سے سنیں، اگر میت بالغ ہے، مرد ہے یا عورت ہے، تو اس کے لیے یہی دعا پڑھیں گے جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، اللہم اغفر لحینا. اور اگر نابالغ لڑکا ہے تو اس کے لیے یہ دعا پڑھیں گے اللہم اجعلہ لنا فراتوں واجعلہ لنا اجروں وذخروں واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. اور اگر نابالغ لڑکی ہے تو نابالغ لڑکی کی میت میں یہ دعا پڑھیں اللہم اجعلہ لنا، یہاں پہ زبر آئے گا، اللہم اجعلہ لنا فراتوں واجعلہ لنا اجروں وذخروں واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. اب امام صاحب چوتھی تکبیر کہیں گے اور آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں، اور زبان سے اللہ اکبر کہہ کر اب امام صاحب سلام پھیریں گے تو آپ سلام پھیر کر دونوں ہاتھ چھوڑ دیں گے، پہلے دہنی طرف پھر بائیں طرف. یہ نماز جنازہ ہو گئی. اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں اور یاد کر لیں. اور میرے بھائی میں تو یہی کہتا ہوں کہ اپنے اماموں سے پتہ کرو، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ اگر کوئی مسائل کسی سے پوچھے جائیں تو اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم ہر شخص کو ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی لحد تک سیکھنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.